بڑی مد ہے ولا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یہاں پر ہم گنہ کریں گے، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ یہ مشکل ترین ورڈ، اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس الف کے نیچے یہ زیر ہے یا یہ لام کے نیچے زیر ہے، اور سین کو کیا الف سے ملانا ہے، لام سے ملانا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 11 میں، یہ جو 11 نمبر آیات ہے، اس میں مشکل ترین ورڈ جو ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو اس نون کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور اس پر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ یہاں پر دیکھیں تو نون ساکن ہے، آگے یا ہے، یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اور آگے دیکھیں تو یہ جیم آ رہا ہے، اور جیم پر کون سا وقف ہوگا، یہاں پر ہم وقف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور اکثر لوگ اس ورڈ پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ جو الف ہے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں، کیونکہ لام کے بعد بھی الف ہے اور اس سے پہلے بھی الف ہے، اور یہ جو زیر ہے یہ لام کے نیچے ہے یا الف کے نیچے ہے۔ اس سین کو ہم الف سے ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے، آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کے ہم ہجے کرتے ہیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا نون زیرنی، ولانی، سین الف مد زبر سا، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، بڑی مد ہے ولا نسا۔ آگے حمزہ کو ہم کیا کریں گے؟ میم سے ملائیں گے، اس کے اوپر گنہ بھی کریں گے۔ میم مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ حمزہ میم 2 پیش ولا نساء، پھر اس میم کو اس نون سے ملائیں گے، اس نون کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تو یہاں پر نون ساکن ہے اور ہم نے میم جو ہے یہ متحرک ہے، تو ہم میم کو نون سے ملائیں گے۔ میم نون زیر من، ولا نساء من، سین الف مد زبر سا، ولا نساء من، نون زیرنی، سین الف مد زبر سا، من نساء، حمزہ 2 زیر ان، من نساء۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آگے عین آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدغم کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا۔ اب اس کے ہم ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ نون یا زبر عین، یا زبر یا، عین یا، قاف کو نون سے ملائیں گے، قاف نون پیش کن، نون پر گنہ کریں گے، نون مشدد ہے، کن، نون زبر نہ، این یکن۔ آگے دیکھیں خا یا زبر خی، را میم 2 زبر غم، خیرم، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، خیرم۔ یہاں پر اظہار کریں گے، حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، میم نون زیر من، ہا نون پیش ہن، من ہن، نون زبر نہ، من ہن، عین، این یکن خیرا منہن۔ وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ نون کو ساکن پڑھیں گے، یہ وقف جائز ہے، یہاں پر ہم رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ سٹاپ کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ خیرا منہن، یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو خیرا منہن۔ آگے دیکھیں یہ مشکل ترین ورڈ، اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس الف کے نیچے یہ زیر ہے یا یہ لام کے نیچے زیر ہے، اور سین کو کیا الف سے ملانا ہے، لام سے ملانا ہے یا نہیں، تو کس طرح پڑھنا ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ چلے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ با حمزہ زیر بی، دیکھیں یہاں جہاں پر بھی حمزہ ساکن آ جائے تو وہاں پر ہم اس ورڈ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، دیکھیں اس کو ہم نے بی سال نہیں پڑھنا، اور بی سال
اسمو نہیں پڑھنا، یہ جو زیر ہے یہ لام کے نیچے ہے، الف کے نیچے زیر نہیں ہے، اور یہ بھی الف خالی ہے اور یہ بھی الف خالی ہے۔ اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ لام سین زیر لس، بئسالس، میم کو لام سے ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، بئسالسم الفسوق، بئسالسم الفسوق۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔